تو یہ بہت ضروری ہے. یہ باقی بھی شرائط جو ہیں زندہ اور عادل. اور ہر شخص جس نے نئی تقلید کرنی ہے اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ زندہ مجتہد. مثلا آج ہی کوئی 15 سال کا ہوا ہے لڑکا یا 9 سال کی لڑکی ہوئی ہے تو اس کو تقلید کرنی ہے تو زندہ مجتہد کی تقلید کرے گی. یہ نہیں کہ جو مجتہد وفات پا گئے ہیں ان کی تقلید کرے. نہیں، ان کی تقلید نہیں، زندہ مجتہد کی تقلید کرنی ہے. عادل وہ شخص ہے جو ان تمام کاموں کو بجا لائے جو اس پر واجب ہیں اور ان تمام کاموں کو ترک کرے جو اس پر حرام ہیں. عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص اور اس کے اہل محلہ ہمسایوں اور ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو اس کی اچھائی کی تصدیق کریں. یعنی عادل اس کو کہتے ہیں جو دیندار ہے، متدین ہے شخص، جہاں رہتا ہے وہاں کے لوگ جو اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، وہ کہیں کہ جناب واقعی آدمی جو ہے دیندار ہے. اور یہی بات اس میں بھی ہوتی ہے جو کہیں نماز پڑھاتا ہے، پیش نماز ہے، اس کے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ عادل ہونا چاہیے. یعنی جہاں وہ رہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ واقعی عادل آدمی. اگر یہ بات اجمالاً معلوم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہدین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو اعلم ہو. اعلم کیا ہو؟ الف عین لام میم. اعلم یعنی جو زیادہ دوسروں کی نسبت زیادہ علم رکھتا ہے. تو اگر فتووں میں اختلاف ہو جائے تو وہاں اگر تو ایک ہی جیسے فتوے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب ایک ہی جیسے فتوے ہیں تو کسی کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے. لیکن جب فتووں میں اختلاف ہو جاتا ہے خصوصاً اس موقع پر تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی جو عالم ہے، جو زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی اپنے زمانے کے دیگر مجتہدین کی نسبت احکام الہی کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہے، اس کی تقلید کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجتہد اور عالم کی پہچان کتنے طریقوں سے ہوتی ہے؟ تو مجتہد اور عالم جو ہے اس کی پہچان 3 طریقوں سے ہوتی ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ کسی انسان کو خود یقین آ جائے، مثلا وہ ایسا شخص ہو جو خود صاحب علم ہو. یہ نہیں بعض لوگ ہوتے ہیں کسی چیز کا پتہ ہوتا نہیں، اول درجے کے جاہل لوگ ہوتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں بس مجھے یقین آ گیا فلاں مجتہد ہے، بس میں یقین کی منزل پر پہنچا. نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود شخص جو ہے یہ بھی تو علم رکھتا ہو، اہل خبرہ میں سے ہو، صاحب علم ہو، اس کو پتہ تو ہو کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، مجتہد کیا ہوتا ہے. تو وہ اتنی اہلیت تو رکھتا ہو کہ صاحب علم اور مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اگر اس قسم کا آدمی ہے اس کو یقین ہے کہ فلاں مجتہد جو عالم ہے تو پھر پہلی بات تو یہ طریقہ جب اس کو یقین آ گیا ہے. دوسری چیز ہے دو ایسے عالم اور عادل اشخاص جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا ملکہ رکھتے ہوں کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں بشرطے کہ دو اور عالم اور عادل ان کی تردید نہ کریں، بلکہ کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد اہل خبرہ اطلاع شخص کے قول سے بھی ثابت ہو سکتی ہے. جو اہل خبرہ ہے، ایک ہی شخص ہے لیکن اہل خبرہ ہے. تیسرا طریقہ یہ کہ انسان کسی عقلائی طریقے سے کسی شخص کے مجتہد یا عالم ہونے کا اطمینان حاصل کر لے. مثلا کچھ ایسے اہل علم، اہل خبرہ جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی بات سے اطمینان بھی آ جاتا ہے، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں. تو عزیزان گرامی، چونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دین کے احکام